بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما يتوهم انه رياء وليس هو رياء. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى للمؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم. باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الإسراء. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور غافر. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فآتوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق علیہ. انتہا. ترجمہ و تشریح. ایسی چیزوں کا بیان جن کی بابت ریا کا وہم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ریا نہ ہوتی ہے. قریب آ جائیے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بھی ریا کی قسم میں سے ہے. ریا معنی دکھاوا، لوگوں کو دکھانا، مگر وہ اصلاً ریا نہیں ہوتی ہے. اس کی یہاں ایک مثال دی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا میں اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے جلدی بشارت ہے. یعنی ایسی بشارت جو ٹائم سے، وقت سے پہلے آ گیا، جو قیامت میں ملنا چاہیے اس کو دنیا ہی میں لوگ کرنے لگے. یعنی لوگوں کی تعریف و توصیف کرنا اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. لہذا آسمان والے محبت کرتے ہیں، آسمان والے دنیا والوں کو اعلان کرتے ہیں، یا دنیا میں بھی لوگ ان سے محبت کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک شخص نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اب دنیا میں دنیا والے اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا بندہ ہے، یہ دنیا میں خرچ کرتا ہے. لیکن وہ شخص جو خرچہ کیا ہے اس کی نیت تو صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو واہ واہی حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں. حقیقتاً وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو، عوام خلق خدا کی خدمت ہو، وہ یہ چاہتا ہے. مگر چونکہ دنیا میں خرچ کرتا ہے، لوگ خرچ کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، کوئی پیچھے سے بھی خرچ کرتا ہے، اس کا بھی علم ہو جاتا ہے، تو لوگ ان کے سامنے بھی ہو یا اس کے پیچھے میں اس کی تعریف کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ تعریف، پیچھے میں تعریف کرنا یا سامنے تعریف کرنا، جو اس کی سچائی ہے اس کو ماننا، اعتراف کرنا کہ یا واقعی اللہ والا بندہ ہے، یہ آدمی اپنے پیسے میں سے محتاجی کے باوجود بھی خرچہ کرتا ہے، یہ غریبی کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ ساری چیز جو ہے نہیں، یہ ریاکاری میں نہیں. جس پر اللہ کا عذاب ہوگا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے. شرک اصغر ریاکاری کو بتایا ہے، تو کہا یہ اس میں سے نہیں ہے.
تو یہ حدیث ایک ہی حدیث یہاں نقل کی گئی ہے اور میں اسی پر ختم کرتا ہوں. آگے دوسری باب پڑھا ہوں. دوسرے باب میں کیا ہے؟ اجنبی عورتوں کی طرف نظر کرنا، جو آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کے یعنی محرم عورتیں نہیں ہیں، ایسی عورتوں کی طرف نظریں کرنا گناہ ہے، سب کو معلوم ہے. اسی طرح وہ نوجوان لڑکا، لڑکی نہیں لڑکا جو خوبصورت ہے، اس کی طرف بھی بغیر ضرورت شرعی کے اس کی طرف دیکھنا ضرورت، وہ بھی اس کو بھی حرام قرار دیا، اس کو بھی منع قرار دیا. اس کے بارے میں چند قرآن شریف کی آیتیں ہیں، اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، معلوم تو ہے آپ لوگوں کو سب کو. سورہ نون میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کرنے کا ہے دوسرا ہی طریقہ ہے. کہتے ہیں اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ بتاؤ لوگوں کو. تو اس میں دو برکات ہیں، ایک اللہ کے حکم ماننا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننا. ہمارے لیے ڈبل ثواب ہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں وہی بات جو اللہ نے فرمایا، تو ہمارے ڈبل ثواب. اس کے علاوہ اور بھی فضل کیا ہے اس کی کہ یہ حکم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نافذ فرمایا اور پھر لوگوں پر بھی نافذ فرمایا. اب دیکھیے سب سے پہلے پردہ نشی عورتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پھر بعد میں دوسرے عورتیں. بہرحال ہمارے لیے حکم ہے، مومنوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. اور نیچی رکھنے کا مراد کیا ہے کہ کسی ایسے عورتوں کو نہ دیکھے جو آپ کی اپنی بیوی نہ ہوں، یا اپنے محرم عورتیں جس کو کہتے ہیں ان عورتوں کو دیکھنا، جیسے آپ کی ماں ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ جس سے نکاح حلال ہے ان عورتوں کو، یا اسی لیے یہاں پر جو لفظ آیا نا اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ نے کسی کو دیکھ لیا، شاید اس نے آپ کی اس دیکھ کو دھیان دیا یا نہیں دیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو کیا نقصان ہوا، کیا کھویا یا کیا پایا؟ آپ کے ضمن میں ایک گناہ آیا، آپ کی 10-20 نیکیاں کاٹ کر کے اس کے حصے میں چلی گئی، تو کیا فائدہ ایسا؟ آپ کی ہماری نیکیاں گھٹ گئی اور کچھ اللہ کی نافرمانی کا گناہ بھی آ گیا، ڈبل نقصان. تو اس لیے اجنبی عورتوں کو دیکھنا کئی لحاظ سے نقصان دہ. دنیاوی خطرے، اخلاقی خطرات تو ہے ہی کہ اخلاق کتنے کے بگڑ جاتے ہیں، کتنے بگڑ ہی جاتے ہیں، اور کتنے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتنے اپنے اخلاق اعمال سب بگاڑ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے یہاں جو ہوگا وہ یہ کہ اس کے جو ہے آپ کے گناہوں میں سے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے ایک عمل برا کرنے کا جو ہے گناہ آئے گا، اور دوسرا آپ کی نیکیاں میں سے کچھ کاٹ کے اس کو دے دی جائے گی. آگے چلتا ہوں. دوسری جگہ ہے سورہ اسراء میں ہے، اور دوسری جگہ بھی آیا ہے قرآن شریف کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل سب کو اللہ کے نزدیک جواب دینا ہوگا. کان کو بھی جواب دے گا کیا کیا سنا. اب کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات آپ نہ سنیں، لیکن کوئی کان لگا کے سنتا ہے، کوئی اور کچھ لگا کر کے ڈیوائس لگا کے سنتا ہے. یہ سب کے سب حرام ہے. اسی طرح دل کو حرام کاموں میں لگانا. دل جو ہے توحید کا مرکز ہے، کوئی اس میں شرک ڈال دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوگا، اس کو اللہ نہیں بخشے گا. اسی طرح ریاکاری بھی ایک شرک اصغر ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح دوسروں کی طرف نظر ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ دل اور یہ آنکھیں اور یہ کان، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اور یہ زبان کے بارے میں بھی سورہ دوسری جگہوں میں آیا ہے کہ وہ بیان دے گی. کس کے خلاف؟ اپنے ہی شخص کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائے. ایک جگہ فرمایا ہے اللہ نے سورہ غافر میں کہ اللہ تعالیٰ وہ آنکھ جو خیانت کرتی ہے، آنکھ تو دیکھنے کا کام کرتی ہے نہیں، لیکن وہ آنکھ جو برائی دیکھے صرف
کسی کی اچھائی نہیں دیکھے، کسی کی بھلائی، کوئی آدمی نیکی بھی کرتا ہے اس کی بھلائی اس کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن کوئی آدمی برائی، چھوٹی سی برائی ہے اس کو لا کر کے مجلس میں، معاشرے میں پھیلاتا ہے. تو یہ آنکھ جو ہے برائی دیکھنے والی آنکھ ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بھلائیاں چھوڑ دیتا ہے یا برائیوں کو صرف لیتا ہے. تو وہ آنکھ جو خیانت کرتی ہے، چاہے عورتوں کو دیکھنے میں ہو، برائیاں تلاش کرنے میں ہو، معاشرے میں فتنہ ڈالنے کے لیے ہو، جس کام کے لیے ہو، اس ساری برائیوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اس چیز کو بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں ہے، دل میں جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ. یہ قرآن شریف کے سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں. اب ایک جگہ ہے سورہ الفجر میں، ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب گھات میں ہے. گھات میں ہے کہ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، وہ فرعون جیسا بن جاتا ہے، عاد و سمود جیسا بن جاتا ہے، طاقتور قوم بن جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب اس گھات میں ہوتا ہے کہ گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، اور تب اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. پھر اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، لوگ اس سے تاریخیں اور عبرتیں حاصل کرتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا ہے. پہلے خوب آزادی دیتا ہے، طاقت بھی، جسمانی طاقت دیتا ہے، مال کی طاقت دیتا ہے، اور یعنی اقتدار کی طاقت دیتا ہے، ساری طاقت انہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جب پلٹتا ہے تب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. آج جس جگہ یہاں لکھا ہے نا سورہ الفجر میں، اس جگہ ان لوگوں کا ذکر ہے، عاد، سمود، فرعون، سب کا ذکر ہے. اس جگہ صرف 2-3 آیتوں میں لکھ دیا ہے ساری بات. تو چلتا ہوں آگے. 2 حدیث پڑھیے آگے. 2 حدیث بہت مختصر سی حدیث ہے، اور تقریباً ایک حدیث تو سنی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری حدیث کو سنا دوں. حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے زنا کا حصہ کر کے ہی رہے گا. ہر آدمی زنا کرے گا اور زنا کا حصہ کر کے ہی رہے گا، اللہ محلہ اللہم احفظنا. یعنی ہر ابن آدم کی اولاد میں سے ہر آدمی زنا کرے گا، نعوذ باللہ من ذلک. کہتے ہیں ابن آدم، اس کے ذمے جتنا زنا لکھا ہوا ہے وہ حاصل کر کے رہے گا، وہ کر کے ہی رہے گا لا محالہ. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ العینان، دونوں آنکھیں، یہ زنا کریں گی. اور اس کا زنا کرنا کیا ہے؟ نظر، دیکھنا. آپ دیکھ کر کے بھی زنا، اگر کسی حرام چیز کو دیکھنا بھی یہ زنا ہے اس کی، اس سے بھی زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح فرماتا ہے کان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا کام ہے سننا، یہ سن کر کے زنا کرتی ہے. اسی طرح ہے زبان، وہ بھی زنا کرتی ہے، وہ بول بول کر کے زنا کرتی ہے. اسی طرح ہاتھ، یہ بھی زنا کرتے ہیں، یہ چھو کر کے، پکڑ کر کے زنا کرتے ہیں. پاؤں، یہ بھی زنا کرتا ہے، اور چل کر کے، اس کا زنا کرنا ہے چلنا، چل کر کے زنا. اور قلب بھی زنا کرتا ہے، اور اس کے زنا کیا ہے؟ خواہشیں کرنا، تمنائیں کرنا، ملنے کی آرزویں کرنا. یہ سب کے سب اس زناؤں میں داخل ہے جو قلب کے حصے میں آتا ہے. اور فرض، جو شرمگاہ ہے، یہ اس کو جھٹلاتا ہے یا اس کو سچائی کرتا ہے. اگر واقعی یہ آدمی ایسا ہی کر لیتا ہے، زنا کر ہی بیٹھتا ہے، تو گویا شرمگاہ نے اس کو کی صداقت کر دیا، اسٹامپ لگا دیا. اور اگر نہیں تو بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ بچا دیا اس کو. ایک حدیث، اس کی تشریح تو میں پہلے گزر چکی حدیث. آخری حدیث یہ بھی گزر چکی ہے، لیکن اس نے بار بار لانے کی کوشش کی ہے، اور موضوع بھی بار بار آیا، تو میں ہی بیان کر دیتا ہوں. میں نے خود ہی پڑھا یہ حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستے پر بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے پر مت بیٹھو. تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کو یہاں پر بات کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری پڑ جاتا ہے، کیونکہ دوستوں سے بات کرتا ہوں، اور یہ باتوں کے لیے اس جگہ آنا ہی پڑتا ہے، راستے پر بات کرنی ہی پڑتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم نہیں مانتے ہو اور راستے پر بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کرنا ہی چاہتے ہو، تو یاد رکھو راستے کا حق ادا کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، راستہ کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، یعنی عورتیں بھی چل رہی ہے، بچے بھی چل رہے ہیں،
اور رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، غیر رشتہ دار بھی جا رہا ہے، مسافر قریب کا ہے بعید کا ہے، سب لوگ جا رہا ہے اس راستے سے. تو فرمایا نظریں نیچی رکھو. اور دوسری بات کیا فرمایا؟ کف الاذا، کسی کو تکلیف مت دو. اور تیسری بات فرمایا رد السلام، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو. اور چوتھی بات ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اس جگہ رہ کر کے بھی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ 4 باتوں کی نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں سے روزانہ جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اور جو ہم لوگ میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اور جو کمزور ہیں اللہ ان کی کمزوری کو دور فرمائے. جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. اور جو حاجت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرمائے. اور جو قرض میں ڈوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له.